عاجزی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی پیشانی میں گویا کہ قدرت کی طرف سے 2 رسیاں ہیں۔ جو تکبر کرتا ہے اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے اس کو نیچے کھینچ، وہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ فرشتے سے کہتا ہے اس کو اوپر اٹھا، تو اس کو بلندی نصیب ہوتی۔ اگر آدمی محفل میں جائے، وہ کچھ اس کو آ جائے، پڑھ لکھ لے، کچھ اس کو مرتبہ مل جائے، مقام مل جائے، وہ سوچتا ہے کہ میں جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں۔ لوگ کھڑے ہو اپنی مرضی سے وہ الگ بات ہے، انسان سوچے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی جہنمی کو دیکھنا ہے زمین پر تو اس کو دیکھو جو محفل میں جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں، لوگ میرے ہاتھ چوما کریں اس لیے کہ میں اس قابل ہوں، لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں کہ میں اس قابل ہوں، لوگ مجھے القاب و آداب سے پکارا کریں کہ میں اس قابل ہوں، لوگ میرا نام نہ لیا کریں کہ میں اس قابل ہوں۔ سوچو تو صحیح کیا قابل ہو، کیا قابل ہو؟ ذرا اپنی پیدائش کا منظر سوچ لو، انسان اپنی پیدائش پہ غور کر لے، انسان اپنی پیدائش پر غور کر لے کہ کتنی جگہوں سے وہ گزر کر کے انسان بنا ہے، اور جن جگہوں سے وہ گزرا ہے ان جگہوں کی بات کیا ہے، جن جگہوں سے گزرا ان جگہوں کی بات کیا ہے، پھر جس پانی سے بنا اس پانی کی بات کیا ہے، جس مٹی سے بنا اس مٹی کی بات کیا ہے۔ جس مٹی سے بنا قرآن اس کو ہمائی مسعون کہتا ہے، سڑی ہوئی مٹی، سڑا ہوا گارا انسان بنائے، اس سڑے ہوئے گارے کو کلایا کیسے گیا؟ تو قرآن کہتا من نطفہ، گندے پانی سے، جو انسان پہ غسل فرض کروا دے وہ پانی، اور انسان کر رہا ہے کہ لوگ اٹھیں آپ کی عزت میں، وہ لوگوں کا معاملہ ہے، لوگ آپ کی دستبوسی کریں، لوگ آپ کی عزت کریں، آپ خود نہ چاہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی بار صحابہ کو کہا کہ میں آیا کروں تو میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو۔ حضور منع کرتے تھے عاجزی سے، لیکن صحابہ برابر کھڑے ہو کے بتاتے تھے میری جان تیرے لیے کھڑے نہ ہو تو پھر کس کے لیے کھڑے؟ لیکن حضور علیہ السلام منع فرماتے تھے، عاجزی کرتے تھے۔ اللہ کے لیے تواضع جو کرے شیطان اس سے ڈرتا، کہتا ہے یہ میرا دشمن ہے، اس لیے اللہ کے لیے تواضع کرے۔ ہم تو مسجدوں میں بھی بیٹھتے تو بغیر ٹیکے سے نہیں بیٹھ سکتے، یہ بھی تواضع کے خلاف ہے۔ مسجدوں میں ٹیک لگا کر بیٹھنا تکبر کی علامت ہے، تواضع کے خلاف ہے۔ جب بادشاہوں کے دربار میں نہیں بیٹھ سکتے، لوگ ڈھونڈتے ہیں، بڑھاپا آ جائے تو الگ بات ہے، بڑھاپا آ جائے تو الگ بات ہے، نہ بیٹھ سکے تو جوانی میں ٹیکا لیتے ہو۔ کچھ لوگ آتے تو پنکھے کے نیچے ہی گھسیں گے، کچھ لوگ آتے تو دیوار کا ٹیک ہی لگائیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ قوم اتنے ابھی 30 35 سال کے لڑکے 40 سال کے اندر ان کو ٹیکا چاہیے، اگر یہ بدر احد کے دور میں پیدا ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ قوم کا حال ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ان لوگوں سے، یہ قوم کا حال ہے۔ کتنا رونا رویا جائے، اور جتنے آرام دہ بنو گے اتنے آرام کی طبیعت چاہے گی۔ ہاں بے خیالی میں کسی کا ٹیک لگ جائے تو اس میں میں کوئی حکم، یوں بھی میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ حکم لگاؤں، لیکن مسجد میں ٹیک لگا کر کے بغیر عذر کے، تواضع کے خلاف۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے مسجد کے اندر پیر پھیلا لی، آواز آئی بادشاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھتے ہیں، بادشاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھتے ہیں۔ اس دن جو پیر سمیٹا ہے اس دن پھر کبھی پیر نہیں پھیلائے، جس دن وصال کے بعد آپ کو تختے پہ نہلانے کے لیے لٹایا گیا اس دن آپ کے پیر پھیلائے گئے۔ یہ احتیاط۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی، آپ کا نام سفیان تھا، ثوری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب جلدی میں آئے الٹا پیر غلطی سے مسجد میں داخل کر دیا، آواز آئی تو بیل ہے، تجھے اللہ کے گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب نہیں پتا، مسجدوں کے آداب بھول گئے، اتنے گھمنڈی ہو گئے۔ بلکہ مسجد میں تو یہ، مسجد میں جو ہنسے اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اس کی 40 سال کی عبادت رائگا کر دی جائے گی، ضائع کر دی جائے گی۔ دین جانتے ہی نہیں ہے۔ تواضع اختیار کرو، چلنے میں تواضع، بیٹھنے میں تواضع، اٹھنے میں تواضع، بولنے میں تواضع۔ کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے گھمنڈ اتنا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے، یار اپنے کو تو
بڑے کا گوشت نہیں چلتا، یہ گھمنڈ کی بات ہے، نہیں چلتا تو مت بولنے کی کیا ضرورت ہے، اوجڑی کھا کر تو بڑا ہوا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اپنے کو بڑے کا گوشت نہیں آتا. یہ بات ہے لوگوں کی، گھمنڈ کی بات نہ کیا کرو. کچھ لوگ شادیوں میں جاتے ہیں تو اگر پتا چلے گا کہ دالچا بنا ہے تو جیب میں روٹیاں رکھ کے لے جائیں گے. یہ میزبان کی بے عزتی ہے. اس کا مطلب آپ کو چاہیے تھی روٹی، اس نے بنا دیے چاول. یہ کیا بے عزتی ہے، کیا ماحول بنا رکھا ہے. آپ کو نہیں کھانا ہے گھر کھائیے نا، کیوں جاتے ہو؟ اور پہلی بات کھانے جاتے ہو کسی کا دل جیتنے جاتے ہو. دعوت میں جانے کا مقصد کھانا نہیں ہے، صرف کسی کا دل جیتنا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کا شعر ہے کہ اچھا شعر ہے، کہا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ دامن میرا رفو کرنا، اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں. ہماری قوم کا وہی حال. کن کن چیزوں پر دکھ کیجئے گا، کن کن چیزوں پہ افسوس کیجئے گا. شادیوں میں جائیں گے تو بولیں گے ایک وہ برتنے والا کہ ذرا گوشت دینا، ذرا گوشت دے. کبھی یہ بھی سوچا اللہ کے بندو، ہو سکتا ہے کم ہی لایا ہو تو تم مانگتے کیوں؟ دعوت میں جاؤ تو پانی اور نمک کے سوا کچھ مانگنے کی اجازت، ہو سکے تو وہ بھی نہ مانگا کرو. پانی اور نمک کے سوا کچھ مانگنے کی اجازت نہیں. تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار. اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن کر رہو. لباس میں بھی تواضع ہونا چاہیے. اب تواضع کا کیا مطلب؟ پھٹے پرانے کپڑے کہیں گے نہیں جی، کیا کریں؟ عاجزی کر رہے ہیں. ایسا نہیں. کپڑے کے پیون کا نام عاجزی نہیں ہے، دل کے جھکانے کا نام عاجزی. لاکھوں کا کپڑا بھی اگر پہن لو لیکن دل میں گھمنڈ نہ آئے کہ میں نے سب سے اچھا پہنا، یہ نہیں. لاکھوں کا بھی اگر اللہ پہنا دے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں تو اس قابل ہی نہ تھا، اور پھر کہ میں تو سب سے چھوٹا ہوں لیکن نعمتیں مجھ پر کرم ہو گیا. تو یہ بات ہے، دل کی عاجزی کا نام عاجزی. عاجزی، تواضع کی بات بہت بلند ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سبحان اللہ کیا تواضع تھی. اب میں بات اسی پہ ختم کر دوں، ابھی تو ہم بہت دور ہیں، بس دو باتیں کر کے ختم کر دوں گا. لیکن آئندہ ہفتے نہیں لوں گا یہ عنوان، آئندہ ہفتے عنوان دوسرا ہوگا انشاءاللہ. 20 لوگوں کا ذکر ہے جو شیطان کے بڑے دشمن ہیں، جن کو شیطان دشمن مانتا ہے وہ ڈرتا ہے. تواضع کرنے والے. حضور کی تواضع کیا ہے، سبحان اللہ. حضور علیہ السلام سے جب کوئی ملنے آتا اور مصافحہ کرتا، اور جتنی دیر تک وہ حضور کا ہاتھ پکڑے رہتا اتنی دیر تک حضور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے رہتے. وہ چھڑا دیتا تو حضور چھوڑ دیتے. پھر جب وہ واپس جاتا حضور علیہ السلام سے مل کے تو حضور علیہ السلام کبھی اس کو دروازے تک چھوڑنے آتے، اور کبھی کبھی ایسا مہمان ہوتا کہ تو حضور علیہ السلام باہر سے کوئی آنے والا تو اس کو سنیت الوداع تک، جو مدینہ منورہ کا اینڈ ہے، سرحد مدینہ، وہاں تک چھوڑنے کے لیے جاتے. اور پھر کرم کا حال کیا تھا، جب تک کہ وہ شخص حضور کی طرف پیٹ نہیں کرتا میرے آقا بھی اس کی طرف پیٹ نہیں فرماتے. اور اگر کوئی بچہ بھی آ کر حضور سے کہتا نا یا رسول اللہ میرے گھر چلیے کھانا کھا لیجیے، اور حضور علیہ السلام کو اس وقت تو بھوک کی حاجت ہوتی، اسی بچے کے کہنے پہ بھی حضور تشریف لے جاتے. اور ہمارا حال کیا ہے، اگر 12 گھنٹے پہلے بھی شادی کا کارڈ آئے تو کیا بیوقوف سمجھائے مجھے؟ پوری دنیا کو کارڈ بڑھ کے 12 گھنٹے پہلے دعوت. ارے 12 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ جس نبی کو ہم معراج والا نبی کہتے ہیں، صاحب معراج، صاحب تاج، صاحب براق، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، جس کے قدموں پہ روح الامین کے سر کے تاج کے موتیاں سجدہ کرتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت. کسی نے کہا یا رسول اللہ چلیے میرے گھر دعوت ہے، حضور چل پڑتے. حضور علیہ السلام کی عاجزی کا یہ ہے. اور پھر قربان جائیں، جو حضور کے ساتھ بیٹھنا چاہتا حضور اس کے ساتھ بیٹھتے، جو حضور کے ساتھ کھانا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام اس کے ساتھ کھاتے. یہ تواضع تھی. ہم لوگ اگر بس میں بھی بیٹھتے ہیں تو آدمی دیکھ کے بیٹھتے ہیں کہ میلے کپڑے والا ہے کہ صاف کپڑے ہے. یہ بات دعوت میں بھی لوگ جاتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ کون ہے وہ سیاسی لیڈران ہے نا، چلو ادھر چلو، یہ لوم کے مزدور ہے ادھر سے ہٹو. یہ فکر بدل، پاگل پن ہے. دین نہیں جانتے، شریعت نہیں جانتے. جن کے حرام کھا کر کے پیٹ بڑھ گئے ان کے ساتھ بیٹھنے میں فخر، میں فلاں کے ساتھ بیٹھ، فوٹو بھی نکال لیں گے، سیلفی بھی نکل جائے گی. اور جن کی حلال کی کمائی کی بنیاد پہ قدرت جنہیں اپنا محبوب بنا چکی ہے،
ان سے نفرت ہو رہی، ان کے پسینے میں بدبو آ رہی ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں بات کرو تو کھل کے کرو، چاہے لوگوں سے دشمنی، اور یوں بھی اپنے کو اچھا کہتا کون ہے، اور نہ ہمیں اس کی کوئی خواہش ہے، یار اچھا کہہ دے ایک بار بس، یار کہہ دے۔ توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، بندہ یہ دو عالم سے خفا میرے لیے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر کے زیادہ دوست نہیں بنے، اس لیے کہ وہ حق کہنے والا ہے، حق کہنے کی بنیاد پہ اس کے دوست ہی نہیں بنے، نہ بنے تو نہ بنے، خدا جس کا دوست ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے صحابہ کی شان بیان کی تو سب کو الگ الگ القابات دیے، لیکن جب فاروق اعظم کا ذکر کیا تو خدا دوست و حضرت کہا۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست و حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حق کہنے کی بنیاد پر جس کو لوگ اچھا نہیں کہتے، لوگ اس سے دوستی نہیں کرتے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیا کرتا ہے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں غریبوں سے نفرت نہ کرو، تواضع کرو۔ اور آخری بات آج کی محفل کی، پھر شیطان نے کہا جو میرے کٹر بڑے دشمن ہیں جن سے میں ڈرتا ہوں، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنی جوانی کو عبادت میں گزار دیتا ہے، یعنی جوانی میں جو عبادت گزار بن جائے، جو جوانی میں عبادت گزار بن جائے، اس سے بھی میں ڈرتا ہوں۔ اب تشریح کے بغیر صرف پڑھ دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا، اور کہا اس نے، تاکہ عنوان مکمل ہو جائے، اس نے کہا جو دو بندے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی ڈرتا ہوں اور وہ میرے دشمن ہے۔ مطلب محبت کرو اللہ کے۔ ایک شخص سے جا رہا تھا کسی سے ملنے، اللہ نے ایک فرشتے کو بٹھا دیا اور کہا کہ اس سے پوچھ یہ کیوں جا رہا ہے، اس سے پوچھ کہ یہ کیوں جا رہا ہے، کہ کوئی احسان ہے جس کا بدلہ لینے جا رہا ہے؟ تو اس بندے نے کہا نہیں نہیں، میں تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، بس اس سے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بٹھایا ہے اور تو اللہ کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہے، تو اس سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ایک دوسرے سے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا مقام عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آئے نور کے ممبر لگے ہوں گے میدان محشر میں، نور کے ممبر، اور کچھ لوگ اس پہ بیٹھیں گے تاج پہن کے، لوگ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں اتنے آرام سے بیٹھے، ادھر نفسی نفسی ہو رہا ہے، یہ نور کے ممبر پہ بیٹھنے والے کون ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ ہیں جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کاروباری کوئی تعلق نہیں تھا، خاندانی کوئی تعلق نہیں تھا، رشتہ داری نہیں تھی، محبت کا سبب کیا تھا؟ اللہ کی محبت۔ اب دیکھو ہم غوث پاک کو جو چاہتے ہیں لوگوں کے کلیجے جلتے ہیں۔ حدیث ہے نا مسلم شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر لوگ یہ دیکھو کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ غوث پاک ہے بغدادی، بلکہ اصل تو ہے جیلانی، اور ہم ہیں ہندوستانی، کوئی وطن کا تعلق ہے، کوئی کاروباری پارٹنرشپ ہے، لیکن کیوں محبت ہے؟ ہر جیلانی سے، ہر جیلان والے سے تو محبت نہیں ہے نا۔ ہر جیلان کس سے محبت ہے؟ عبد القادر جیلانی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے لیے محبت۔ معین الدین اجمیری محبت کیوں ہے؟ اللہ کے لیے۔ اشرف سمنانی محبت کیوں ہے؟ اللہ کے لیے۔ نظام الدین بدایونی محبت کیوں ہے؟ اللہ کے لیے۔ صابر کلیری محبت کیوں ہے؟ اللہ کے لیے۔ ان سے بھی کرتے ہیں، آپس میں بھی کرو اللہ کے لیے محبت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہیں بے حساب جنت عطا فرمائے گا جو اللہ کے لیے محبت کرے۔ اس لیے اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھو۔ پھر شیطان نے کہا وہ لوگ بھی ہیں جن سے میں ڈرتا ہوں اور جو میرے کٹر دشمن ہیں، بڑے دشمن ہیں، جو ہر نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پھر کہا میں ان سے بھی ڈرتا ہوں، میرے کٹر دشمن ہے جو مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، مسلمانوں کا برا نہیں سوچتے، ان کا اچھا سوچتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، سب کا اچھا سوچو، اللہ سب کا بھلا کرے۔ عادت ڈالو صرف زبان سے نہیں دل سے بھی، اللہ سب کا بھلا کرے، اللہ دوستوں کا بھی بھلا کرے، اللہ دشمنوں کا بھی بھلا، لیکن صرف زبان سے نہیں، زبان سے کرے اللہ سب کا بھلا کرے اور اندر لڈو پھوٹ رہے، اچھا ہوا اس پہ کیس ہو گیا، اچھا ہوا اس کی بیوی مر گئی، اچھا ہوا اس کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، نہیں، منافقت نہ کرو، دل میں اللہ سب کا بھلا کرے۔ تو جو مسلمان کا خیر خواہ ہے، شیطان نے بتایا کہ وہ اس سے میں ڈرتا ہوں اور وہ میرا کٹر دشمن ہے۔ اور پھر کہا اس نے، میرے آقا فرماتے اس نے کہا جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے،
میں بھی اس سے ڈرتا ہوں اور وہ میرا کٹر دشمن ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے دعا کرے اس کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا قبول ہو۔ اور ایک بڑا فائدہ کہ جب تم کسی مسلمان کے لیے کہتے ہو نا اللہ فلاں مسلمان کو اس کے پیٹھ پیچھے فلاں مسلمان کو یہ دے دے، تو پیچھے فرشتہ آپ کے لیے کہتا ہے اللہ اس کو یہ دے دے۔ آپ مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہوتے، فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہو۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں میری امی سیدہ فاطمہ کو میں نے دیکھا کبھی اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے جلدی سے کچھ مانگتی نہیں تھی، دوسروں کے لیے مانگتی رہتی تھی۔ میں نے پوچھا امی کچھ اپنے لیے بھی تو مانگ لیا کرو، ہمیشہ دوسروں کے لیے مانگتی ہے؟ فرماتی ہے بہت خوبصورت بات، بیٹا پہلے پڑوس ہے اس کے بعد ہم ہیں، یوں اس لیے لوگوں کے لیے مانگا کرو، اپنے لیے بھی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کہا اس نے، شیطان نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھتا میں اس سے بھی ڈرتا ہوں اور وہ میرا کٹر دشمن ہے، بڑا دشمن ہے۔ اور پھر کہا جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے وہ میرا کٹر دشمن ہے اور میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اور باوضو رہنے کی فضیلت تو کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں۔ اسی طرح اس نے کہا جو سخاوت کرتا ہے میں اس سے بھی ڈرتا ہوں اور وہ میرا کٹر دشمن ہے۔ اسی طرح اس نے کہا جو دنیا میں رہ کر موت کی تیاری میں مشغول رہتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، میں اس سے بھی ڈرتا ہوں اور وہ میرا کٹر دشمن ہے۔ یہ کل 20 لوگوں کی فہرست اس نے بیان کی۔ اب تھوڑا سنجیدگی سے سوچئے ان 20 لوگوں میں ہمارے اندر کتنی صفات ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہم سے خوش ہونے والا ہے، شیطان ہم کو دوست تو بنا چکا ہے اور معاذ اللہ ہم شیطان کو دوست تو بنا چکے ہیں۔ آئیے ان میں سے کوئی صفت تو اپنا لیجئے، کچھ آسان ہے وہ اپنا لیجئے، جیسے باوضو رہنا، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، تواضع کرنا، تکبر نہ کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، یہ تو آسان چیزیں، ان میں سے چند ہی اپنا لیجئے تاکہ شیطان آپ سے دور بھاگے، ہم سے دور۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔